اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمام تمجیدات و تسبیحات اور کل ستائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، میری پیاری بہنوں، آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ بہت پیاری سی بہن ہے جو سعودی عرب میں گئیں اپنے شوہر کے پاس 3 ماہ کے لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور اللہ پاک مجھے ان 3 مہینے میں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ تقریباً 4 سال سے تھوڑا کم وقفہ ہوا تھا، ابھی ان کی شادی کو تقریباً پونے 4 سال کا وقت ہوا تھا۔ اب وہ گئی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت کی خوشخبری دے دی ہے۔ انہوں نے یہی وظیفہ کیا، بہت آسان وظیفہ ہے، آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت کی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے جس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گی تو اللہ پاک آپ کو بھی اس بہن کی طرح اولاد کی نعمت عطا کر دیں گے۔ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہی ہیں، میری سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں پرسنلی تو آپ میسنجر پر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ فیس بک کے پیج محور اسلام کے میسنجر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی وقت کی نماز جو ہے وہ نہ چھوٹے، اور اگر آپ کو عشاء کی نماز، جو کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے میں جو ہے ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، فجر کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا محاسبہ کیجئے، آپ بیٹھ کر اپنے آپ کے بارے میں سوچئے کہ کیا میں منافق ہوں؟ کیا میں صحیح مسلمان نہیں ہوں جو مجھ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، جو میں فجر کے وقت اٹھ نہیں پا رہی؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کس وجہ سے یہ اس طرح سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو عشاء کی، آپ نے فوراً نماز ادا کرنی ہے۔ نماز لمبی ہونے کی وجہ سے اگر آپ نہیں پڑھ پا رہی تو فی الحال آپ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر کا اہتمام کیجیے، تاکہ نماز چھوٹی ہو، پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کی نماز ادا ہو جائے۔ کم از کم اللہ کے حضور آپ کی حاضری لکھی جا رہی ہے، فرض نماز ادا ہو رہی ہے، اور جب آپ کی یہ بالکل روٹین عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ پوری 17 رکعات بھی ادا کر سکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 2 نفل کا اہتمام کرنا ہے۔ دن میں اگر نہیں کیا جا رہا تو عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیتی ہیں، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور پھر ان نفل کو پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، یعنی 1 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں، 1 مرتبہ آخر میں، اور یا اولو پڑھنا ہے۔ یا اولو پڑھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے چہرے، اپنے پیٹ، یعنی پورے جسم پر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مسلنا ہے، جس طرح کہ آپ کے ہاتھ پر کوئی میڈیسن ہے اور آپ اپنے جسم پر اس کو لگا رہی ہیں۔ یا اولو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا اور بالکل نارمل طریقے سے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کاملہ آپ پر نازل ہوگی۔ اس کے ساتھ جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ٹینشن بالکل نہیں لینی۔ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اب میں یہ وظیفہ شروع کر دیا، اب اللہ کی رحمت مجھ پر ضرور نازل ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت مجھ پر ضرور نازل ہوگی۔ اگر کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آ رہی ہے تو اس کو نکال دیجئے، کیونکہ نیگیٹیو رہنا آپ کے ہارمونز کو متاثر کرتا ہے، آپ کی ایگ کوالٹی پر اثر کرتا ہے، آپ کے پیریڈز کی روٹین پر اثر کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز جو ہے نیگیٹیوٹی، اسٹریس، ٹینشن، دباؤ اور دوسروں کی باتوں میں آ کر خود رونا دھونا، ہر وقت بیٹھ کر سوچنا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، ان تمام باتوں سے آپ احتیاط کریں گی انشاءاللہ۔ اور جس طرح اللہ پاک نے شمائلہ کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی نعمت عطا کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ آسان سا وظیفہ آپ روزانہ کریں گی تو اللہ پاک آپ پر ضرور کرم کرے گا۔ کوشش کر کے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل کے بعد 1 تسبیح
بھی یا اولو کی کر کے آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ پر بھی رحمتوں کی بارش کریں گے. یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ نے ہمیں اولاد دے دینی ہے. ٹینشن سے فری رہیے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند عافیت والی اولاد عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مزید نئی ویڈیوز اور سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.